لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ اسم اللہ دادا اے بھی گہنا بھرا ہو نال شفاعت سرور جھکسی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی سرور جس کا اے پسارا میں قربان تنہا تو حضرت کا ہوں جنہ ملیا نبی جی سہارا. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں ہے. وَأَحْسَنُ الْكَلَامِ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ الْكَلَامِ تَلِدُ النِّسَاءَ. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صاحبان عزت و احتشام، اہل علم و دانش، برادران اسلام، آج پریس کلب کھاریاں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے باضابطہ تمام طبقات زندگی کو دعوت محبت پروردگار میں شرکت کی دعوت پیش کی. بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عزت افزائی ہے. یقین کیجیے جب ہمارے اداروں کا قبلہ درست ہو جائے، ہماری تنظیمیں غلامی مصطفیٰ کا طور کرے ہوئے بیٹھیں اور ہماری قیادتیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھا لیں گے، تو یقین کیجیے اس امت کی آبرو بچ جائے گی. مبارکباد کے لائق ہیں پریس کلب کھاریاں کے تمام ممبران، اور ظاہر ہے کریڈٹ جائے گا صدر پریس کلب کو کہ ان کی قیادت میں اتنے بڑے پیار کا سفر ان کے حصے جائے. میری بہت بڑی سعادت ہے کہ مجھے بھی آپ نے شریک کے سفر کیا ہے.
یاد رکھیے، جب کسی کام کی نسبت اللہ اپنی طرف لاتا ہے تو خیر تو اس میں ہے ہی ہے، اس کی برکات کو بیان کرنا کسی بیان کے بس کی بات نہیں۔ جب پروردگار کسی کام کو اپنے نام سے منسوب کر لیتا ہے تو وہ کام اپنے کمال پر پہنچا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور اس میں چھپے ہوئے کمالات سے بھی سب فیصلہ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سب کو بھی مبارکباد کے لائق سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ دعوت ملی اور آپ میں یہ ہمت پیدا ہوئی کہ آپ اسے قبول کر سکیں، بلکہ سچ یہی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں دیکھیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی قافلہ کہیں نہ کہیں سے، کئی قافلے کئی مقامات سے، بلکہ ہر ملک سے سفر حرمین پر روانہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو بہت سارے لوگوں میں سے کسی ایک کو چن کر اس سفر میں جانا نصیب ہوتا ہے، یہ بہت بڑی اعزاز ہے۔ اب یوں نہ سمجھیے کہ اس کا ارادہ لیاقت قادری صاحب نے بنایا، پریس کلب کے دوستوں نے بنایا، بلکہ آپ کی محبتوں کو بارگاہ پروردگار سے یہ شرف قبولیت ملا ہے کہ جب یہ میڈیا کے ہوتے ہوئے میڈیا کے لوگ، دنیا کی خبروں میں رہنے والے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ان کا حصہ کسی نہ کسی اس ایسی خبر میں داخل ہو جس کا دنیا داری سے کم تعلق ہو اور دینداری سے زیادہ ہو، تو یقین کیجیے آپ کی کوئی ایسی تکلیف ان بارگاہوں میں قبول ہو گئی، اور آج اس تقریب میں آپ ہی کا کوئی بھائی کملی والے کے بلانے پر وہاں حاضر ہے۔ بات ایک ٹکٹ کی نہیں ہے، بات بلانے کی ہے۔ کسی کو کچھ دینا ویسے بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ دینے کی سعادت بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اس پورے کار خیر میں جو بھی شریک ہے، اور ظاہر ہے بہت بڑا حصہ ہے جنہوں نے یہ ٹکٹ پیش کیا، ان کو بڑی عزت اس بار حاصل ہے کہ ہمارے ایک چاہنے والا آنا چاہ رہا ہے تو ہم نے اس کے لیے انتظام کیا، تو بہت مبارکباد ہو یہ ٹریول والوں کو جنہوں نے یہ اپنے لیے عزت قبول کی۔ حضرات، میں اس سفر کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ میری بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ میں سے ہر شخص لکھنے والا ہے، بولنے والا ہے، تو آپ نے میرے حصے میں یہ پیار رکھا کہ آج میں ہی آپ سے وہ باتیں کروں جو باتیں یاد نے یار سے کی تھی۔ یہ یاری بڑی چیز ہے۔ یہ جو وقت آیا تھا جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو قولی والے کو پیار آیا تھا
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے حسان ذرا میرے ممبر پہ کھڑا ہو کے دیکھو تو صحیح، تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے کہ یہ ممبر رسول ہوتا کس کے لیے۔ آج ایک آگ لگی ہوئی ہے، پوری قوم جل رہی ہے اس آگ میں۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آپ منصب نبوت پر مناظرے کریں، شان نبوت پر تشکیک پیدا کریں، کنفیوژن پیدا کریں۔ آج کا نوجوان تو ویسے ہی آوارگی کی دنیا میں پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے مزید رسوائیوں کا سامان اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ کوئی دین کا نام لینے والا منصب نبوت کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کرے گا۔ عیسائیت سوال اٹھائے، یہودیت سوال کرے، ہندو، سکھ، پارسی، دیگر مذہب کے لوگ سوال کریں، ان کو حق دیا جانا چاہیے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے دین پر سوال اٹھائے۔ اور ان سارے سوالوں کا جواب اس عظیم معجزے میں جواب دیا گیا ہے۔ اس سفر کو پروردگار نے اپنے نام سے منسوب کیا۔ ظاہر ہے جانے والا تو جا ہی رہا ہے، براق بھی آ چکا ہے، جبریل لگام بھی پکڑ چکا ہے، اور جو قدم بوسی اسی کو تو اپنی جگہ پر۔ انبیاء بھی اپنی قبروں میں سدا کا انتظار ہے کہ ادھر سے مصطفیٰ چلے، ادھر سے ہم چلے۔ ویسے ایسی مجالس میں سنجیدگی ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کا فہم یہ کہتا ہو نا کہ سنجیدگی خاموشی ہے، تو شاید آپ اس کا مطلب غلط سمجھے۔ یہاں سنجیدگی یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، بار بار لیا جائے، تڑپ تڑپ کر لیا جائے، مچل مچل جائے، کیونکہ وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ مجھے سبحان کہنے والوں، میری سبحانیت پر اپنے لبوں کو میرے نام کرنے والوں، ان لبوں کی قیمت تم نے ادا کر دی جب تم نے میرا نام لیا۔ قرآن نے وہ منظر پیش کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سفر کا انتخاب کیا اپنے بندے کے لیے، اس سفر کو پسند فرمایا اپنے بندے کے لیے، کہا پیارے چلے گا تو مگر چلائیں گے ہم، آئے گا تو مگر لائیں گے ہم۔ اس سارے حسن کا نقشہ یوں کھینچا کہ ہم ہیں اس سیر کو کروانے والے، اور جب منسوب ہو جائے اللہ کی طرف کوئی بھی کام، اس میں ہمیشگی بھی آ جاتا ہے، اس میں دوام بھی آ جاتا ہے، اس میں تسلسل بھی رہتا ہے، اس میں ترتیب بھی رہتی ہے، اور وہ تدبیر بھی بن جاتا ہے، اور مجھے کہنے دیجیے وہ تقدیر بھی بن جاتا ہے۔ اور جہاں تقدیر بھی انتظار کر رہی ہو مصطفیٰ کے تبسم کرنے کا، یہ سفر شروع ہو گئے، اور تمام درمیان والی کیفیات کو چھوڑتے ہوئے جو اس سفر معراج کا نقطہ کمال ہے، اس میں آپ کو
لانا چاہتا تھا. ثم دنا، پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے. دونوں توجہ رکھیں، دونوں. میں نے کہا مولا جب سفر شروع ہوا تھا تو تو نے اعلان کیا تھا میں ہوں جو یہ کر رہا ہے. اب یہ دونوں کا کیا مطلب ہے؟ دونوں پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے. اور قرب بھی کیسا؟ فکانا کا بتاؤ صحیح. آپ نے کبھی کمان کی حیت دیکھی ہو نا تو یہ نصف دائرہ ہوتا ہے. آپ بولیں گے تو دائرہ مکمل ہو جائے گا. یہ ایک کمان جو ہوتی ہے یہ نصف دائرہ ہوتا ہے. دو کمانیں ملتی ہیں تو دائرہ مکمل ہو جاتا ہے. اب ذرا غور سے دیکھیے سارے منظر کو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دو کمانیں یکجا ہو گئی، دائرہ بھی مکمل ہو گیا. بندے کا پروردگار تک پہنچنا جو مقصود تھا وہ بھی اپنے کمال کو پہنچا. اور ساتھ یہ فرما دیا پیارے دو اور قرب دائرہ تو مکمل ہو گیا لیکن لوگ تو اس کو دو ہی سمجھ رہے ہیں. اور اللہ اور قریب آ جاؤ کہ دو دو نظر نہ آئے ایک نظر آئے. اور ویسے بھی اگر آپ غور فرمائیں جب کریم جیسی شخصیت نے یہ تقاضا کیا مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اگرچہ اس کے اندر قوم کا تقاضا بھی تھا، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. بن دیکھے خدا کو کیسے ماننا تھا. قوم بھی کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے. ذرا بھی موسیٰ بھی تقاضا کر رہے ہیں مولا دکھائی دینا. آواز آئی لن تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. جب جناب موسیٰ جیسا پیغمبر منصب کریم اس کو فرما دیا تو نہیں دیکھ سکتا تو پھر باقی کی کیا مجال رہتی ہے. ظاہر ہے اب کوئی نہیں دیکھ سکے گا لیکن قرآن نے وہ منظر کشی کی جب دیکھنے والے نے دیکھا اور قرآن بول پڑا. آپ بھی محفوظ کر رہے ہیں ان تصویروں کو اور وہ تصویر میرے پروردگار نے بھی محفوظ کی اور محفوظ بھی قرآن کے ذریعے سے کی. خود پروردگار فرماتا ہے یہ دیکھو یہ آنکھ کیسی آنکھ دیکھ رہی ہے، بہتی بھی نہیں بھٹکتی بھی نہیں. یہ چھوٹی سی روشنی ہے، اس کا مقابلہ میری اور آپ کی آنکھ نہیں کام کر سکتی. اس کے مقابل میں میری آنکھ جھک جائے گی، بیٹھ جائے گی. لیکن کہا نادانو اس آنکھ کو بنانے والے نے بنایا ہی ایسا. موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن کملی والا دیکھے گا. اور خود مدینے کے تاجدار اس قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا میں نے اپنے سر کی ان آنکھوں کے ساتھ 2 مرتبہ اپنے پروردگار کا جمال دیکھا. اب کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک اور حدیث پاک ذہن میں رکھیے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فقد رأی الحق. اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن مجھے دیکھ کر بھی
یہ تمہیں ماننا ہوگا کہ تم نے حق کو دیکھا ہے. اور حضرت ایک بڑی خاص حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. حدیث جبریل کا وہ ایک حصہ چھوٹا سا جس میں اسلام اور ایمان اور احسان کی تشریح جبریل امین نے مانگی، اور جس کے جوابات رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اور جب جبریل چلے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھا اجنبی لیکن سفر کے آثار نہیں تھے. فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے، اور سکھانے کا طریقہ بھی بتا دیا، سلیقہ بھی بتا دیا. عاشقوں پوچھو نبی سے، دیوانوں رسول اللہ سے طلب کرو، دیوانوں رسول اللہ کی بارگاہ میں بچھ جاؤ، تختی عشق رسول بن جاؤ تاکہ تمہارے دل کی تختی پر رسول لکھ دے اللہ کے پیار کا عنوان، اپنی محبت کے اور اپنے عشق کا عنوان تمہارے دل کی تختی پر لکھ دو. حدیث جبریل کا جو آخری حصہ ہے جس میں جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال احسان، احسان کیا ہے؟ اسلام کو تو جان لیا ہم نے، ایمان کو تو جان لیا ہم نے، ذرا احسان کی تشریح بھی کر دیجیے. اور کملی والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے احسان یہ ہے، احسان یہ ہے گویا کہ کسی بھی کیفیت عبادت میں تمہارے اوپر ایک کیفیت عاری ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. یہ ہائیسٹ لیول ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور پیدا ہو جائے کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جو نہیں پڑھتے وہ تو ویسے ہی پاس ہے نا. جو پڑھتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. بہت سارے پڑھنے والے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں شیطانی خیالات آ رہے تھے، کچھ کریں جی، بتائیں کیا کریں. بھائی نماز جیسی عبادت میں اگر ہمارا وہ کنٹرول، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، جدھر گھماتا ہے ہم چلے جاتے ہیں، کبھی دکان پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی بزنس کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی برائیوں میں پہنچ جاتے ہیں. نماز کے اندر کی کیفیت بتا رہا ہوں. اور آپ مجھے بتائیے وہ نماز کیسی ہوگی کہ نماز پڑھ رہا ہو، سر خدا کے دربار میں ہو اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں. یہ وہ کیفیت ہے جس میں آپ کو تصور مصطفیٰ لانا ہو. اور میں نماز کے اس حصے میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں جس کا تعلق سفر معراج سے بڑا گہرا ہے. ویسے تو پوری نماز کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اہم ترین عبادت ہے جو ہم پر فرض ہے، اور جس کی فرضیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی تو متعمدن فقط کفر. اگر کوتاہی ہو گئی، غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی گئی تو پھر بھی گنہگار ٹھہرے اور نماز کی قضا لازم ٹھہری. لیکن میں ایک لمحے کے لیے آپ کو موجود کعبہ کے حسن تعلق پر تھوڑا سا اپنا تختی دل پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی کیفیت کا
بھی کبھی نصیب ہوتی ہے، اور یہ عزت بھی کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے کہ مرشد کہہ دے، کملی والا کہہ دے، لو جشن مناؤ، میں نے اپنا سر تمہاری گود میں رکھ دیا ہے، ایک دن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد دیکھ نہ جاؤں۔ آج نبی نے علی کی گود میں سر رکھ کے کچھ یوں ہی کہا، ویسے تو کوئی بھی ایک نظر بھی کیفیات ایمان کے ساتھ مدینے والے کو دیکھ کے صحابی بن جاتا ہے۔ ایک نظر کی قیمت یہ ہے کہ نبی اور رسولوں کے بعد پوری کائنات کے اقطاب اوتاد ابدال مل جائے تو اس شخصیت کی جوتی کی نوک کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے ان آنکھوں کے ساتھ حالت ایمان میں مدینے والے کو دیکھ لیا ہو۔ لیکن آج نبی کو پیار آ گیا علی پر، پیارے علی میں نے گود میں تمہاری میں سر رکھ دیا ہے، ذرا جشن منا لو، بار بار دیکھو۔ اور واقعی ایسا ہوا، علی دیکھتے رہے نبی کو، کھو گئے نبی کو دیکھنے میں، نبی کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، سورج ڈوبنا شروع ہو گیا، اندھیرے پڑنے لگے، ظاہر علی تو نبی کو دیکھ رہے تھے، ان پڑھتے اندھیروں نے علی کے وجدان پر دستک دی، علی کیا کرتے ہو، کیا غضب کرتے ہو، نماز قضا ہو رہی ہے، سورج ڈوب چکا ہے۔ علی نے آنکھ کھولی، بڑھتے اندھیروں کو دیکھا، تڑپ کے بیری نماز قضا ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کملی والا بول پڑا، مایوب کی کا یا علی ہو، مرشد ہو تو ایسا، لجپال ہو تو ایسا، کریم ہو تو ایسا ہو، خالی رو رہے ہو، اور وہ بھی اس حال میں کہ تمہیں میں نے جشن منانے کا موقع دیا تھا، دیدار کا موقع دیا تھا، تم رو رہے ہو۔ عرض کیا تھا دیدار کی لذت میں ہی تو تھا، تبھی تو رو رہا ہوں، لیکن رونا کیسا؟ قضاؤں کی نماز، فرمایا کیا تمہیں قضا پڑھنی نہیں آتی؟ آقا اسی بات کا تو رونا ہے، قضا پڑھو گا تو زمانہ کیا کہے گا؟ میں نے تو غفلت میں قضا کی ہے، میں نے تو آپ کی محبت میں قضا کی ہے، میں نے تو آپ کے پیار میں نے تو آپ کے دیدار میں قضا کی ہے، اس کو اگر قضا مان لوں تو پھر تو میری محبت کو داغ لگ جائے گا۔ پھر نبی کو پیار آ گیا، کالی کوئی بات نہیں، تمہیں ادائی پڑھائی جائے، بس نبی کو تو اشارہ ہی کرتا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، علی نے نماز ادا کی۔ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں، دین اللہ نے پسند فرمایا، محبوب کی اداؤں میں سمیٹا، محبوب کی اداؤں میں اس کو رچایا اور بسایا۔ اور میں اپنے وضو ختم کر رہا ہوں، ترتیب یہ ہے، مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات، انسانوں میں مسلمان بہترین امت، مسلمانوں میں بہترین لوگ صاحبان ایمان، اور ایمان والوں میں درجات کی بلندی کے حوالے سے صاحبان تقویٰ اور صاحبان تقویٰ میں حق کا تو آتے ہی تقویٰ کا حق ادا کرنے والے، اور آگے ترتیب یہ نہیں ہے کہ متقیوں میں نبی اور نبیوں میں رسول کی ترتیب نہیں ہے، بلکہ کہنے والوں نے کہا تقویٰ تو دراصل جو انسانیت کا عظیم ترین درجہ ہے وہ تو نبوت کی مسکراہٹوں کا نام ہے، وہ تو نبوت کی علامت ہے۔ یہ جو ترتیب نیچے سے اوپر آ رہی ہے نا، اس کا اطلاق نبوت پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبوت براہ راست انتخاب ہے پروردگار، اور پروردگار نے نبوت کے جلووں میں سے
جنہیں چنا سب سے اچھا پایا انہیں تقویٰ کا لباس پہنا دیا، انہیں اپنی ولایت کا حق دے دیا، انہیں اپنی دوستی کا حق دے دیا. اور میں اسی دوستی کے حق کے حوالے سے آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اس سفر معراج میں جب میرے اور آپ کے آقا معراج کے کمال کو پہنچے، یار کے سامنے ہوا، پردہ اٹھا، جلوہ بکھرا، اور جو کلام محبوب نے کیا رب کی فرمائش پر، اور جو رب نے محبوب کے پیار پر اپنے پیار کا سلام پیش کیا، اسی کے نتیجے میں نماز جیسی عبادت وجود میں آئی، اور نماز کو مومن کی معراج قرار دیا. اور یہ ایمان والے وہی لوگ ہیں جو امت مصطفیٰ میں سے چنے گئے ہیں، اور انہی کے لیے تقویٰ کا حکم رکھا گیا ہے. اور آپ غور فرمائیے، فرمایا نماز مومن کے لیے معراج ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے. اور نماز کی معراج کیا ہے؟ نیت سے لے کر آخری سلام تک ہم یہی کہتے ہیں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. نیت اللہ کے لیے، تکبیریں اللہ کے لیے، سلام اللہ کے لیے، رکوع و سجود اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، تسبیحیں اللہ کے لیے. نیت اللہ کے لیے رہتی ہے، لیکن درود و سلام رسول اللہ کے لیے. بالکل دو لفظی بات کہنے جا رہا ہوں. جب ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، یہ ایمان کی بھی مجبوری ہے، نماز کی بھی مجبوری ہے، تقویٰ کی بھی مجبوری ہے کہ ہم یہ کہیں اور اس عقیدے سے کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے. سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں ایک دفعہ اسی موضوع پر لندن میں گفتگو کر رہا تھا. ایک عربی نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا it means you are saying that رسول صلی اللہ علیہ وسلم is watching us like us. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول ہماری طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اپنی نبوت اور رسالت والے حسن کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہماری طرح کیسے ہیں؟ ہمیں تو دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا رسول کا لیول اور ہے، نبوت کا منصب ہی اور ہے، نبوت کی شان ہی اور ہے. تو ہم نماز کے حصے میں یہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نماز میں یہ حصہ واجب ہے. واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو، اور ہاتھ سجدہ سہو کے بعد پھر کہنا پڑتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. جب تک کہو گے نہیں، اور اگر یہ عقیدہ کہہ کر نہیں کہو گے کہ وہ سن رہے ہیں، تو پھر نماز کوئی مذاق تو ہے. نماز تو بہت بڑی حقیقت ہے. یہی وہ معراج ہے جو پروردگار نے میرا اور آپ کا مقدر بنایا ہے. لیکن اس نماز کے لیے، اس کو قلب حضور والی نماز کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو مرشد کامل کا ساتھ چاہیے. مرشد کامل ایسا ہوگے جرا دھوبی بانن چھتے نام نگاہ پاک کرے گا وچ سجی سبور دا کہتے ہوں سیف و ہاتھے مرشد وسطا اوتے ہیچ نگاہ دے رکھے ہوں. مرشد کامل ایسا ہوگے حضرت اللہ جرا لوں دے بسے. میں وقت کی مناسبت سے یہی بات ختم کر رہا ہوں. اس گفتگو کا بہت سارا حصہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. اور لیکن یہ پریس کلب کا ہی ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہی ہمیں بلائیں. کبھی آپ بھی بلانے والوں میں شامل ہو جائیں. آپ کا بھی کوئی ادارہ ہوگا، آپ کی بھی کوئی تنظیم ہوگی، آپ کو بھی اللہ نے وسائل دیے ہوں گے. اور جس گھر میں میرے نبی کی محفل سج جاتی ہے، جس گلی سے میرے نبی کے پیار کی بہار گزر جاتی ہے، اب ضروری نہیں کہ آپ مجھے بلائیں، کسی نہ کسی کو ضرور بلائیں جو آپ کو معراج کے حسن سے آگاہ کر سکے، جو آپ کو میلاد کی برکتوں سے پہلا کر سکے. میں ایک دفعہ پھر پریس کلب کھاریاں کے مجاہد ہوں. میں آپ کو مجاہد اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ مختلف موضوعات پر ہمیشہ آپ ہی نے پہل کی ہے. کاش باقی لوگ بھی آپ کی پیروی کریں، لیکن آپ تو میڈیا والے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہے نا کیسے لوگوں کو چلانا ہے. تھوڑا سا اس کو چابی پھیر. ماشاءاللہ ہمارے یورپ کے مہمان یہاں موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا، ابھی کچھ کیا نہیں، ابھی امت ٹوٹی نہیں، ابھی ملک قائم ہے. آئیں اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دیں، اس ملک کی سیاست کو عبادت بنا دیں، اس ملک کے اندر ایک ایسا سماجی نظام برپا کرتے ہیں جو غریب کے منہ سے روٹی نہ چھینے بلکہ ایسا شعور دے دے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ سب کچھ ہو، اپنے لیے کچھ نہ ہو. یہ غریب پروری کا حسن جب نصیب ہو جائے گا، اس کو فخر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو نگاہ فخر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. باہر تعالیٰ